کے پردے سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ تک پہنچتی ہے اور پھر ماں کے سر میں ایک چنے کے سائز کا ایک گلینڈ جسے پوسٹیریور پیٹیوٹری کہتے ہیں، وہاں سے ایک ہارمون آکسیٹوسن نکلتا ہے جس کے اثر میں ماں کی چھاتیوں میں دودھ اترتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل بہت کم سیکنڈز میں مکمل ہو جاتا ہے اور یہ ماں کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ ماں اور بچے کا یہ تعلق تو ایک تمثیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، لیکن اس تمثیل میں شاید ہمیں آج ہستی باری تعالیٰ کا زندہ ثبوت مل جائے۔ عموماً جب ہستی باری تعالیٰ کے دلائل کی بات ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی تحریے کو ہمیں بحث میں ہرانا ہو۔ ہمیں پہلے اپنے بچوں کو اس چنگل سے بچانا ہے۔ آج کی گفتگو اپنے بچوں اور اپنے بڑوں سے ہے، اور یہ گفتگو ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں کرنی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے دل کے دوست قرآن کی بات کو کیوں مانیں گے، لیکن ہم قرآن کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ سارے سائنسی تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ یہ خدا کی طرح کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے دلائل کو تجربہ سے گزارا جا سکتا ہے۔ 7ویں صدی کا قرآن آج بھی استنبول کے توپاکائی محل میں جا کر ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے، اور کوئی دہریہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پچھلی 500 سال کی سائنسی تحقیقوں کو قرآن کریم میں بعد میں داخل کیا۔ دیکھیں، اسلام کو سائنسی سوالوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم نے تو سائنس میں بہت ترقی کرنی ہے، لیکن ہمیں پوری سائنس چاہیے، یہ عادی سی متکبرانہ سائنس نہیں۔ اس لیے جیسے جیسے ہمارے بچے اسکولوں میں اپنے کلاسوں میں آگے جائیں، ہمارا فرض ہے، والدین کا فرض ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بہت سے سائنسی حقائق قرآن شریف 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے، جو سائنس نے بعد میں دریافت کیے۔ ان الفاظ میں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ قرآن خدا کا قول ہے اور سائنس خدا کا فعل۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے پرائمری اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں کہ 500 سال پہلے گلیلیو، کوپرنیکس اور کیپلر جیسے سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ سورج اور زمین ساکت نہیں بلکہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ حقیقت قرآن شریف نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی؟ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں رواں دواں ہیں۔ سیکنڈری سکولز کے وہ بچے جو بایولوجی اور فزکس پڑھ رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ قدرت نے ہر چیز کے جوڑے یعنی پیئرز بنائے ہیں، جیسے پھلوں کے نر حصہ کو سٹیمن اور مادہ حصہ کو پسٹل کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس میں سے بھی جس کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کا وہ کوئی علم نہیں رکھتے۔ یہ آخری حصہ قابل غور ہے، ان چیزوں میں سے بھی جن کا وہ کوئی علم نہیں رکھتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دنیا نہیں جانتی تھی کہ میٹر یعنی مادہ کا جوڑا اینٹی میٹر ہے۔ اسے پال ڈیرک نے 1933 عیسوی میں دریافت کر کے نوبل انعام جیتا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ ایک ایٹم کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز کے جوڑے ہیں۔ ردرفورڈ اور شیڈوک نے 1919 اور 1932 عیسوی میں اسے دریافت کیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ ان پروٹونز اور نیوٹرونز کے اندر اس سے بھی چھوٹے سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں جنہیں کارکس کہتے ہیں۔ گیلمن اور زیوک نے 1974 عیسوی میں کارکس کو دریافت کیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ریت کے ذرہ میں 45 کروڑ کارکس کے جوڑے پائے جاتے ہیں؟ دنیا یہ سب نہیں جانتی تھی، لیکن ان آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا جانتا تھا۔ ایک طرف ڈیرک، گلیلیو، کیپلر، کوپرنیکس، گیلمن، شیڈوک اور ردرفورڈ جیسے لاکھوں پاؤنڈز کی تجربہ گاہوں میں کام کرنے والے نوبل انعام جیتنے والے سائنسدان، اور دوسری طرف عرب کے صحراؤں میں ایک رسول جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، کوئی خدا نہیں، تو کس نے یہ سائنسی حقائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے؟ اور اگر یہ صرف ایک محض اتفاق ہے تو ایسے اتفاق ہمیں دوسری مذاہب کی کتابوں میں کیوں نہیں ملتے؟